نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے دوستو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو خوشی دینے والے ہوتے ہیں تو کون سی نشانی ظاہر ہوتی ہے، میں آپ کو بتلاتا ہوں، میری بات کو توجہ سے سنیں۔ جب ہارون الرشید کی بیوی زبیدہ کا انتقال ہوا تو کسی نے ان کو خواب میں دیکھا۔ پوچھا، زبیدہ جب تو اللہ کے دربار میں پیش ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو زبیدہ کہتی ہیں، جب میں اللہ کے دربار میں پیش ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے میرے گناہ یاد کروانے شروع کر دیے، میری غلطیاں، میری خطائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یاد دلائی۔ فرمایا، زبیدہ تو نے یہ غلطی بھی کی، تو نے یہ گناہ بھی کیا، تو نے یہ جرم بھی کیا، اور اللہ نے اتنے میرے جرم مجھے یاد کروائے کہ مجھے خوف ہونے لگا کہ اب قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو کر میرے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیں۔ میں بڑی پریشان ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، زبیدہ کیا تیرے پاس کوئی ایسی نیکی ہے جس کو بنیاد بنا کے میں تیری مغفرت کر دوں؟ تو زبیدہ کہنے لگی، یا اللہ ہاں، میرے پاس ایک نیکی ایسی ہے جو بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ نے فرمایا، زبیدہ وہ کون سی نیکی ہے؟ کہا، یا اللہ وہ نیکی یہ ہے کہ میں نے ایک نہر کھدوائی ہے جسے نہر زبیدہ کہتے ہیں۔ لوگ اس نہر سے سیراب ہو رہے ہیں، اس سے پانی پی رہے ہیں، مویشی جو ہیں وہ اپنی پیاس اس نہر سے بجھاتے ہیں۔ میں نے لوگوں کے لیے پانی کا بہت بڑا انتظام کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، زبیدہ یہ کوئی کمال کی بات تو نہیں ہے، یہ تو ٹیکس کا پیسہ تھا، یہ تو لوگوں کا پیسہ تھا، بیت المال کا پیسہ تھا، تو نے لوگوں پہ لگا دیا، اس کے اندر تیرا کیا کمال ہے؟ زبیدہ کہتی ہے، میں بڑی پریشان ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، زبیدہ تیری ایک نیکی میرے پاس ایسی موجود ہے، اس نیکی کو بنیاد بنا کے آج میں تیری مغفرت کا فیصلہ کروں گا۔ وہ زبیدہ نیکی یہ ہے، ایک مرتبہ تو اپنی سہیلیوں کے ساتھ باغ میں ٹہل رہی تھی، سیر کر رہی تھی، تیرے سر سے دوپٹہ اترا ہوا تھا، لیکن قریب والی مسجد سے ایک مؤذن نے میرے نام کو بلند کیا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب اذان کی صدائیں تیرے کان میں پڑی، میرے نام کی صدائیں تیرے کانوں کے ساتھ ٹکرائیں، تو زبیدہ تو نے میرے نام کا ادب کرتے ہوئے، احترام کرتے ہوئے اپنے سر کو ڈھانپ لیا، اپنے سر پہ دوپٹہ لے لیا۔ زبیدہ تیری یہ نیکی مجھے اتنی پسند آئی ہے، یہ تیرا ادب مجھے اتنا پسند آیا ہے، مجھے اتنا تیرے اس عمل نے خوش کیا ہے، اس کو بنیاد بنا کے زبیدہ آج میں تیرے لیے مغفرت کا فیصلہ کرتا ہوں۔ اسی طرح آپ نے دوسرا واقعہ بھی اکثر سنا ہے کہ ایک فاحشہ عورت جا رہی تھی، اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کی مغفرت فرما دی۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، ایک شرابی کبابی آدمی راستے سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے جو کوڑے میں پڑا ہوا ہے، تو اس نے اس ٹکڑے کو اٹھایا تو اس پہ لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس نے اس ٹکڑے کو صاف کیا، آنکھوں سے لگایا، چوما، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ اونچی جگہ پہ رکھ دیا۔ اب میرے دوستو، یہ شرابی کبابی آدمی تھا، یہ اللہ کا باغی بندہ تھا، لیکن اللہ کے نام کا احترام کرتے ہوئے اس نے اس کاغذ کے ٹکڑے کو ادب کے ساتھ اونچی جگہ پہ رکھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، رفعت اسمی رفعناک، میرے بندے تو نے میرے نام کو ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ اس کوڑے سے اٹھا کے اونچی جگہ پہ رکھا ہے، آج میں بھی تجھے دنیا کے گند سے نکال کے اپنا ولی اللہ بنا لیتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کو اپنا ولی اللہ بنا لیا۔ تو میرے دوستو، کہنے کا مطلب یہ ہے، کسی نیکی کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے، یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ چھوٹی سی نیکی ہے، اس کے اندر تو اتنا ثواب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کیا معلوم، یہ آپ کی چھوٹی سی نیکی اللہ کو اتنی پسند آ جائے اور اسی نیکی کو بنیاد بنا کر اللہ اپنے بندے کی مغفرت کا فیصلہ فرما دے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے خوش ہوتے ہیں تو کون سی نشانی ظاہر فرماتے ہیں؟ وہ نشانی یہ ہے، اگر آپ کے اوپر کوئی حالات آ جائیں، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی امتحان آ جائے، کوئی آزمائش آ جائے اور آپ کو وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو، سارے راستے آپ کو بند نظر آ رہے ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کا یقین اللہ کے اوپر مضبوط ہو، اللہ پر آپ کا بھروسہ ہو اور آپ کا دل کر رہا ہو، میں اپنے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤں گا، میں اللہ سے دعا کروں گا، میں اللہ سے مانگوں گا، میرا جو مسئلہ ہے میں اللہ کے سامنے رکھوں گا اور میرا اللہ میرے اس مسئلے کو ضرور حل فرما دیں گے۔ اگر یہ یقین، یہ اعتماد اور یہ بھروسہ، یہ توکل
اس مشکل وقت کے اندر بھی آپ کے دل کے اندر پیدا ہو رہا ہے تو سمجھ لیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوشی دینے والے ہیں، اللہ آپ سے راضی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ ہاتھ اٹھا کے مجھ سے مانگے، میں فوراً اپنے بندے کو وہ چیز عطا کر دوں جو چیز میرا بندہ مجھ سے مانگنا چاہتا ہے۔